قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره بطونا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ میری باتیں نہیں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس لیے آپ حضرات وہی پوزیشن اپنی بنائیں جو ایک مومن کو نبی کی باتیں سننے کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ یہ انتشار اور ادھر ادھر بیٹھنا ہماری جو یہ عادت بن گئی ہے VIP کلچر، کہ ہم چند لوگ سارے کاموں کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم نمایاں ہیں۔ یہ بات کسی درجے میں بھی نہ قابل قبول ہو سکتی ہے اور نہ آپ کے لیے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ نکاح اور اس کے متعلقات کے سلسلے میں پائی جانے والی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر عمل نظریے کے تحت ہوتا ہے۔ کسی قوم کا، کسی شخص کا جو نظریہ ہوتا ہے، اس کے اعمال اور اس کی تحریک اسی نظریے کی عکاس اور ترجمان ہوتی ہے۔ تو نکاح کے سلسلے میں آپ کا نظریہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے نکاح کے متعلق سے آپ ساری تحریک، ساری نقل و حرکت یقیناً شریعت سے ہٹ کر ہی جائیں گے، اس لیے کہ نظریہ اور عمل دونوں میں مضبوط رشتہ ہے۔ نظریہ جیسا ہوگا، اعمال و حرکات بھی ویسے ہی سرزد ہوگی۔ آپ نے نظریہ یہ بنا رکھا ہے کہ دنیا میں جو مختلف کام ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، نکاح بھی ایسے ہی ایک دنیاوی کام ہے جو ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا سماج میں اپنے آپ کو بہت نمایاں بنا کر پیش کرنے کے لیے انجام دینا ہے۔ یہ نظریہ شریعت کے 100% خلاف ہے۔ شریعت کا نظریہ نکاح کے سلسلے میں یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ جب آپ اپنے نظریے کی اصلاح فرما لیں گے اور پوری ملت اور برادری یہ ذہن میں بسا لے گی کہ نکاح عبادت ہے، تو پھر نکاح کے لیے بہت زیادہ اصلاحی کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نظریہ بدلنے سے ہماری زندگی کا نظام بہت حد تک انشاءاللہ بدل جائے گا۔ نکاح عبادت ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن الانبیاء والمرسلین، 4 چیزیں وہ ہیں جو تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہیں، ہر نبی کی شریعت کا حصہ اور جز ہیں وہ 4 چیزیں۔ فرمایا خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کا استعمال کرنا اور باحیا ہونا اور نکاح کرنا۔ تو نکاح 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے۔ آپ بتائیے، اگر یہ عبادت نہیں ہے تو پھر دنیا میں کون سی چیز عبادت کا مقام پائے گی؟ تو سب سے پہلے اپنا نظریہ اور خیال درست کرو کہ نکاح کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے بلکہ نکاح ایک عبادت ہے جس کو کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے متوجہ فرمایا، اور اللہ نے نماز اور روزے کی طرح قرآن میں اس کا حکم فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اے لوگوں تم میں جو بچے اور بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی ابھی نکاح سے فارغ نہیں ہیں، تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم ان کے نکاح کا انتظام کرو۔ تو نکاح ایک عبادت ہے، اپنا نظریہ درست کیجیے۔ نکاح کون سا بہتر اور پسندیدہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ اولا، سب سے زیادہ برکت والا، خوشیوں والا اور بہترین انجام کی توقعات کا حامل وہ نکاح ہے جس میں تکلفات، فضول خرچیاں، نافرمانیاں، سنت سے بغاوت جتنی کم ہوگی، نکاح کے اندر خوشیاں، برکتیں، بہترین انجام کی امید اس میں وجہ طور پر کی جا سکتی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں جو ہماری بے احتیاطیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دعوت اس مجلس کا خاص موضوع بنا ہوا ہے۔ دعوتوں کے سلسلے میں بھی آپ حضرات اور ہم کہاں کھڑے ہیں، بس 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں، تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں جو دعوتوں کا پس منظر ہے، ہمارا نظریہ ہے، معاف کیجئے گا کہ مہمان نوازی آپ کا نظریہ نہیں ہے، لوگوں کی خدمت آپ کا نظریہ نہیں ہے۔ آپ شادیوں میں اسٹال اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو، آپ لوگوں کی ضیافت کرنا چاہتے ہو، جھوٹ ہے یہ بات۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو تمہاری گلی کا غریب آدمی وہ تمہارے منڈپ میں آنے سے محروم نہ ہوتا۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس کو ضیافت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعوت کا حقدار نہیں ہے۔ قسم خدا کی تمہارا نظریہ ہوتا ہے کہ تمہاری مالداری کے ڈھنڈورے پیٹے جائیں، تمہاری مالداری کا جشن ہو کہ فلاں چودھری نے، فلاں حاجی نے اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور ہم